أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب صدق اللہ العظیم. جی السلام علیکم. کہا تھا کہ اصل وجہ جو ہے وہ آخرت کو ترجیح دینا، آخرت کا خوف نہیں ہے. اور یہ جو معاہدے کا پہلے ذکر تھا کہ معاہدہ ان سے لیا گیا، تو اس معاہدے کو یاد دلانے کے لیے کہ بھول نہ جائے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بھیجنے کا جو سلسلہ چلایا اس کا ذکر ہے، اور ان نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کسی کو جھٹلایا، کسی کو قتل کیا. اور اس کے بعد ان کی اور ایک یعنی قبیح بات یہ تھی کہ کہتے تھے کہ ہمارے دل جو ہے وہ پردوں میں ہیں. دو مطلب میں بھی بتاؤں گا، یعنی تیری بات سمجھ نہیں آتی، یا یہ ہے کہ علم سے بھرے ہوئے، مزید گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم سے نہیں بھرے ہوئے، لعنت سے بھرے ہوئے. پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں ہے کہ حضور کو قرآن کو پہچانتے ہیں، لوگوں کو بتایا کرتے تھے پہلے، لیکن جب پوری وہ نشانیاں دیکھ لی تو کفروا بھی انکار کر دیا. یہ بھئی ان کی یعنی بدعہدیوں کی فہرست ہے. اور فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو حسد ہے کہ اسرائیلیوں سے اسماعیلیوں میں نبوت کیوں منتقل ہوئی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے ایک اللہ کا غضب ان پر ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی وجہ سے دوسرا غضب، کہ غضب علی غضب. یہ ہے آیتوں کا حاصل. ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی. سب پہچانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات ہے. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے لگاتار بھیجی اس کے بعد کئی رسول. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ کو ہم نے معجزات دی، واضح معجزات، جن کا اس سے اگلی صورت میں اور مائدہ میں تفصیل سے ذکر ہے. یعنی وہ کوڑیوں کو صحیح کرنا، اندھوں کو بینا کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، مٹی کے پرندے بنا کر اڑانا، ایسے معجزات. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے اس کی تائید کی مقدس روح کے ساتھ، یعنی حضرت جبریل کے ساتھ. یہ قرآن میں بار بار عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آتا ہے کہ روح القدس ان کے یعنی مؤید تھے، معاون تھے. حالانکہ وہی تو سارے نبیوں پر وہ لائے. تو مشہور یہ ہے کہ
حضرت جبریل ساتھ رہتے تھے، ہر وقت یہودی قتل کے درپے تھے، سازشیں کرتے تھے، تو حضرت جبریل باڈی گارڈ کے طور پر۔ دوسری یہ کہ یہ جواب ہے ان کی بات کو، وہ کہتے تھے یہ معجزات نہیں، شیطان اس کو بتاتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کو شیطانی طاقتیں حاصل ہیں، یعنی یہودی کہتے، یہودی دشمن تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، اب بھی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان کی بات کو رد کرتے ہوئے شیطان نہیں، جبریل کی تائید اس کو حاصل۔ افکلما جاءکم رسول، فکلما جاءکم اب سیدھا ان کو خطاب، کیا پھر جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، بما لا تہوی انفسکم، ایسی باتیں لے کر جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے، یعنی ایسے عقائد، ایسے احکام، استکبرتم، تم اکڑ گئے، فریقاً کذبتم، ایک جماعت کو رسولوں کی تم نے جھٹلایا، وفریقاً تقتلون، دوسرے فریق کو تم نے قتل کیا۔ یہاں ایک پچھلے ترجمے میں دوست تھے، تو وہ ابھی نہیں ہیں، بیچارے معذور ہیں، تو انہوں نے بار بار مجھ سے پوچھا کہ کون سے نبیوں کو قتل کیا، تو یہ تفصیل قرآن میں تو نہیں ہے، تفسیروں میں ہے، اور بائبل میں پہلی کتابوں میں نام لے لے کر فلاں نبی فلاں نبی فلاں نبی اس کو ایسے قتل کیا، ایسے قتل۔ مشہور ہمارے ہاں دو ہیں، یحییٰ اور زکریا، باپ بیٹا، حضرت زکریا اور یحییٰ کو قتل کیا، لیکن ویسے ان کی کتابوں میں بہت سے نبیوں کے نام موجود ہیں جن کو قتل کیا۔ وقالوا قلوبنا غلف، کہتے ہیں ہمارے دل غلافوں میں لپیٹے ہوئے ہیں، اس کی میں نے ابھی سنا ہے۔ ایک مطلب یہ کہ تیری بات پہلے سمجھیں تو صحیح، پھر عمل کریں، تیری بات ہماری سمجھ میں آتی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ یعنی علم سے بھرے ہوئے، علم کے جیسے غلاف میں کوئی چیز لپٹی ہوتی ہے، ہمارے دلوں میں علم بھرا ہوا، مزید علم کی ضرورت نہیں۔ یہ بات جو ہے نا، قلوبنا غلف، یہ ایک بات اگلی صورت کی شروع میں آتی ہے کہ جہلاء کا امتحان پڑھانے سے ہے، اور علماء کا امتحان مطالعے کے روکنے سے ہے۔ یعنی یہ جو قرآن میں متشابہات ہیں، ان کو وہ علماء کا امتحان ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں یا ہمیں جاننا چاہیے، کوئی مسئلہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں کہیں کہ ہمیں نہیں آتا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ مقطعات اور یہ متشابہات وہ چیزیں ہیں جو تمہارے علم میں نہیں، تو ان کو تلاش کرنا گمراہی ہے، سورہ آل عمران کی شروع میں۔ اور جہلاء، یعنی جہلاء سے مراد ہے یعنی دین سے جاہل، ان کا امتحان ہے کہ ان کو کہا جائے پڑھو، تفسیر پڑھو، حدیث پڑھو، علم پڑھو، تو جو آدمی یہ پڑھنا بہت مشکل ہے، ہمارا تو 55-56 سال بلکہ زیادہ کا میرا تجربہ ہے، جو تو ہمارے ہاں طالب علم ہوتے ہیں وہ بعض ہوتے ہیں ان کی جتنی خدمت کا کہو فوراً کریں گے، خوش ہوں گے، لیکن پڑھنے کا کہو تو بڑی مشکل ہوگی، تکرار کرو، سبق سناؤ، دہراؤ، تو ان پڑھ کو پڑھنے کا کہنا یہ اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو قلوبنا غلف، تو یہ جو لوگ جو ہے نا جن کو کہو، اب نام تو بالکل رہتا بھی نہیں، یعنی سب کہتے ہیں ہمیں قرآن آتا ہے، مولوی صاحب ہمیں اور کیا پڑھائیں گے، یہ جو ہمارے پاس نہیں بیٹھتے نا، وہ یہ تو ہمارے پاس ڈگری ہے، ایم فل ہوں، بی اے ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، مولوی صاحب کیا پڑھائیں گے، یہی بات ہے کہ ہمارے علم دل سے، ہمارے دل جو ہے علم سے بھرے مزید گنجائش ہے۔ تو ان کو یہ کہا جائے کہ چلو تمہارے پاس علم ہے تو پڑھا کر دکھاؤ، اگر تمہیں قرآن آتا ہے تو پھر پڑھاؤ ہمیں، تم پڑھاؤ ہم سنتے ہیں، نہیں جی، تو یہ وہی بات ہے کہ مزید علم کی ضرورت ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی ان کے کفر کی وجہ سے، بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ لما جاءہم کتاب من عند اللہ، جب ان کی آئی کتاب اللہ کی طرف سے، قرآن مراد ہے،
مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں۔ تصدیق کرنے والی کتاب کی دو طریقے سے، ایک یہ یعنی جو اصولی مضامین پہلی کتابوں کے ہیں وہی قرآن کے، دوسرا یہ کہ یعنی ان کتابوں میں اس کا ذکر تھا ایک کتاب آئے گی تو وہ ایسی کتاب جامع آخری کتاب ہوگی، یہ قرآن نے آ کر ان کی تصدیق کی، اگر نہ آتا قرآن تو وہ جھوٹی ہو جاتی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، تھے قرآن کے آنے سے پہلے، یستفتحون علی الذین کفروا، اس کے دو معنی ہیں، ایک مشہور معنی اور ایک تحقیقی معنی۔ مشہور معنی یہ کہ وہ کفار یعنی غیر اہل کتاب کے مقابلے میں اس نبی کی محبت کا حوالہ دے کر فتح مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے، یعنی جب لڑائی ہوتی تھی غیر اہل کتاب سے تو کہتے تھے یا اللہ وہ جو آنے والا نبی ہے آخری خاتم النبیین ہمیں اس سے محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے ہمیں تو فتح دے، فتح مانگتے تھے، یہ مشہور معنی ہے۔ دوسرا معنی ہے یعنی اس قرآن اور آخری نبی کی علامتیں کھول کھول کر یعنی کفار کو اسماعیلیوں کو بتاتے تھے کہ تمہارے اندر ایک ایسا شخص مبعوث ہوگا، یہ اس کی علامتیں ہوں گی اور اس پر کتاب نازل ہوگی، ایسی ہوگی، تو پہلے وہ لوگوں کو خود سناتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ فلما جاءہم، جب ان کے پاس آیا، ما عرفوا، وہ جس کو پہچانا، یعنی قرآن اور نبی ہے، کفروا بھی، انکار کر دیا، لعنت اللہ علی الکافرین، کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بری ہے وہ چیز کہ جس کے مقابلے میں بیچے اپنے فوائد، بری ہے وہ چیز جس کے مقابلے میں بیچے اپنے فوائد، ان یکفروا بما انزل اللہ، ان یکفروا بما انزل اللہ، کفر کیا اللہ کے اتارے ہوئے قرآن پر، کفر کیا اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے، باغیاً حسد کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ من فضلہ، کہ اللہ نے اتار دیا اپنا انعام، علی من یشاء من عبادہ، جس پر چاہا اپنے بندوں میں سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اسماعیلی نبی پر وحی آ گئی، اس پر حسد ہے۔ فباءوا بغضب علی غضب، وہ مستحق ہوئے ایک غصے کے دوسرے غصے پر، ایک غصہ عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کا اور ایک آخری نبی کا۔ اچھا، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے توہین آمیز عذاب تیار ہے۔ اس غضب کی وجہ سے بار بار شکستیں ہوئیں، ان کی تباہی ہوئی، اور عذاب مہین سے مراد جہنم وہ ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے لگاتار بھیجی اس کے بعد بہت رسول، وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو واضح معجزات دی، أَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے ان کی تائید کی پاک روح کے ساتھ۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کیا پھر جب بھی تمہارے پاس رسول آیا، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، وہ باتیں لے کر جو تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے، استکبرتم، اکڑ گئے، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک فریق کو تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، دوسرے فریق کو قتل کر دیا، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہتے ہیں ہمارے دل جو ہے وہ علم کے برتن ہیں۔ دوسرا معنی ہے خلافوں میں لپیٹے ہوئے، یعنی سمجھ نہیں آتی، پہلے یہ کہ بھرے ہوئے، گلاس بھرا ہو تو اس میں کیا ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ان کے کفر کی وجہ سے، قلیلا ما یؤمنون، بہت کم ان میں سے ایمان لاتے ہیں، فلما جاءہم کتاب من عند اللہ، جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ کی جانب سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں، وَكَانُوا مِن قَبْلُ،
تھے قرآن آنے سے پہلے یستفتحون علی الذین کفروا، فتح مانگتے تھے کافروں کے مقابلے میں، کھول کر سناتے تھے کافروں کو، دونوں معنی فلما جاءہم ما عرفوا، جب ان کے پاس وہ چیز آئی جس کو پیشانا، نبی اور کتاب، کفروا اس کا انکار کر دیا، لعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہے کافروں پر، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بری ہے وہ چیز جس کے مقابلے میں اپنے فوائد کو بیچا، یعنی ایمان لاتے فائدہ ہوتا، ایمان فائدہ اپنا ضائع کیا، وہ کیا ان یکفروا بما انزل، کفر کیا اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر، باغیاً حسد کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ من فضلہ، کہ اللہ نے اتار دی وحی اپنے فضل سے، یعنی وحی علی من یشاء من عبادہ، اس پر جس کو پسند کیا اپنے بندوں میں سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فباءوا بغضب علی غضب، مستحق ہوئے غصے کے غصے پر، غصہ در غصہ، گمراہی در گمراہی، ڈبل، وللکافرین عذاب مہین، ان کافروں کے لیے عذاب ہے توہین آمیز۔ اردو سن لو، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب دی اور لگاتار بھیجی، اس کے بعد بہت رسول، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات دی، ہم نے ان کی تائید کی پاک روح کے ساتھ، کیا پھر جب تمہارے پاس رسول آیا وہ باتیں لے کر جو تمہارے دل نہیں پسند کرتے تھے تم اکڑ گئے، ایک فریق کو جھٹلایا اور دوسرے کو قتل کیا، کہتے ہیں ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے برتن ہیں یا غلافوں میں لپٹے ہوئے، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت دی، ان کے کفر کی وجہ سے بہت کم ان میں سے ایمان لاتے ہیں۔ جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہے، پہلے اس کے آنے سے وہ فتح مانگتے تھے اللہ سے کافروں کے مقابلے میں اس کے وسیلے سے، نبی کے دوسرا معنی کھول کر بیان کرتے تھے اس کی علامتیں، جب ان کے پاس آئی وہ چیز جس کو پیشانا، انکار کر دیا، اللہ کی لعنت ہے کافروں پر، بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے فوائد کو بیچ دیا، کہ کفر کیا اس قرآن پر جو اللہ نے اتارا، حسد کرتے ہوئے کہ اللہ نے اتار دیا وحی کو اس پر جس کو پسند کیا اپنے بندوں میں سے، وہ مستحق ہوئے غصے پر غصے کے، اور کافروں کے لیے عذاب ہے توہین۔ سبحان ربک رب العزة